ادر الحق حیث ما دار علی، مالک حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. یہ نہیں فرمایا علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے. یہ نہیں فرمایا یعنی علی حق کا محتاج نہیں ہے، حق علی کا محتاج ہے. میرے دوستو، علی اللہ کا وہ بے نیاز بندہ ہے. حمید بن احمد دہریہ ہے. دہریہ اسے کہتے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتا، لیکن جب دیکھا اس کی زبان سے، اس کے منہ سے علی کے فضائل سنے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا حمید تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، یہ ہر وقت علی کے قصیدے کیوں پڑھتا ہے؟ سنیے گا خدا کی قسم کیا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا میں نے علی کو دیکھا اور اس عالم میں دیکھا ہر کوئی علی کے دروازے پہ آیا ہے، علی کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گئے. علی کا ہر ایک سے بے نیاز ہونا اور ہر ایک کا علی کا محتاج ہونا دلیل علی انہ امام الکل. یہ علی کی بے نیازی دلیل ہے کہ علی کل کائنات کا امام ہے. میرے دوستو، ہم نے حق کا اتباع کرنا ہے. یہیں سے پتہ چل گیا کہ باطل کیا ہوتا ہے. حق ہے اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اتباع کرے وہ مسلمان، جو اللہ سے لڑے وہ باطل. گویر ہے، کامن سینس کی بات ہے. قرآن نے کہا یہ حق ہے، حق کا اتباع کرنا ہے. جو حق کا اتباع کرے، سورہ محمد کی آیت نمبر 3 سورج بھی بتائی، آیت بھی بتائی. اس میں خالق نے یہی کہا نا کہ جو حق کا اتباع کرے مسلمان، جو حق کی مخالفت کرے، باطل کی اتباع کرے وہ کافر. اللہ حق ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے وہ مسلمان، جو اللہ سے لڑے وہ کافر. بھائی یہ تو نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، پہلے سے بس آپ نے صرف بولنا ہے میرے ساتھ. جو اللہ کا اطاعت گزار ہو مسلمان، جو اللہ سے لڑے وہ کافر. محمد حق ہے، جو محمد سے لڑے وہ کافر، جو محمد کا اتباع کرے وہ مسلمان. قرآن حق ہے یا نہیں؟ قرآن حق ہے. قرآن کے مقابل میں جو بھی کتاب آئے گی وہ باطل. قیامت کا دن حق ہے، جو مانے مسلمان، جو نہ مانے وہ کافر. پیغمبر نے فرمایا علی حق ہے. نتیجہ یہاں بھی نکالیے نا کہ بس جو علی کا ساتھ دے وہ مسلمان، جو علی سے لڑے. یہاں پر میں رک جاتا ہوں. بس پیغمبر نے اسی لیے فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کہاں فرمایا تھا؟ یہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول، علی تو ایمان کل ہے، سمجھ آتی ہے، میرا ایمان بھی ہے، میرا عقیدہ بھی ہے، لیکن یہ عمر ابن عبد ود، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ عمر ابن عبد ود کب سے کل کفر بن گیا؟ کیونکہ اس کا نہ پتھر مارنے والوں میں نام ہے، نہ راستے میں کانٹے بچھانے والوں میں نام ہے، نہ رسول کو مجنون کہنے والوں میں اس کا کوئی نام ہے، نہ رسول کو اذیت دینے والوں میں اس کا نام ہے. یا رسول اللہ، اگر کل کفر کہنا تھا ابو جہل کو کہا ہوتا، ابو لہب کو کہا ہوتا. ابو لہب جسے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ابو لہب کو کل کفر کہا ہوتا. یہ عمر ابن عبد ود، یہ تو جنگ خندق سے پہلے تاریخ کے کسی صفحے میں نظر ہی نہیں آیا. یا رسول اللہ، اسے کیسے کل کفر کہہ دیا؟ فرمایا جب تک، توجہ، جب تک یہ علی کے مقابل میں نہیں آیا تھا.
اب تک یہ کل کفر نہیں بنا تھا. آج میں کل ایمان کا تعارف کرا کے جا رہا ہوں. اب کل ایمان کے مقابل میں آنے والوں کو پہچاننا تمہارا کام. بس میرے دوستو، ظاہر ہے میں موسم کو بھی دیکھ رہا ہوں. یقیناً خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز سے. محمد جس نے اللہ کو حق تسلیم کروایا، جس نے قرآن کو حق تسلیم کروایا، جس نے قیامت کے دن کو حق تسلیم کروایا، وہ محمد جو سب کو حق تسلیم کروانے والا ہے. خالق نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، اگر کبھی تیری حقانیت پر حرف آنے لگے، جس طرح تو نے کچھ حق منوائے، تو پھر اپنے گھر سے 4 حق ساتھ لے لینا اور عیسائیوں کے مقابلے میں آ جانا. کیا ہوا واقعہ؟ یہی تو تھا نا. عیسائی آئے بحث کر رہے ہیں، اللہ کے رسول عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ایک دو عقیدے ہیں، توحید، تثلیث. توحید کا معنی اللہ ایک ہے، تثلیث کا معنی 3 ہے، اللہ، جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ عیسائیوں کا نظریہ تثلیث والا. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے میرے حبیب، یہ عیسائی جو آ کے تجھ سے بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو میرے حبیب نے کہہ دو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اے میرے حبیب انہیں کہہ دو، عیسیٰ علیہ السلام آدم جیسے ہیں. جس طرح اللہ نے آدم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. بلکہ اگر یہی دلیل ہے نا تمہارے پاس کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، تو پھر آدم تو اللہ کے بڑے بیٹے ہوئے، کیونکہ ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اور خدا کی قسم، مناظرے کا ایک اصول ہوتا ہے، اگر میرے سامنے آتے نا عیسائی، میں اپنے مجمع کی ذہانتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. میرے سامنے آ کے عیسائی کہتے نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا باپ نہیں ہے. تو اللہ قسم میں ایک لفظ کہتا، عیسائی بغلیں جھانکتے ہوئے چلے جاتے. میں کیا کہتا؟ میں کیا کہتا؟ میں ایک ہی جملہ کہتا. آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی ولدیت بھی نامعلوم ہو، جس کی وہ پھر اللہ کا ہی بیٹا ہو گیا. لیکن خدا کی قسم، مقام تبلیغ میں علی خلق عظیم کی منزلت پر فائز نبی نے سخت جملہ استعمال نہیں کیا، بلکہ وحی کا انتظار کر رہے ہیں. وحی جبریل لے کر آیا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد، علم یعنی قرآن کی آیت آ جانے کے بعد جو پھر بھی تجھ سے لڑتا ہے نا، تو فَقُلْ، میرے حبیب گھبراؤ نہیں، انہیں کہہ دو، تعالو، آؤ میدان مباہلہ میں، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. نفس کا ترجمہ کیا ہے میرے دوستو؟ جان. خدا کی قسم، آج تو ایسا دور ہے، کوئی بیٹا باپ کو بھی نہیں کہتا کہ بابا تو میری جان ہے. نہیں کہتے نا. بھائی بھائی کو نہیں کہتا کہ تو میری جان ہے. ہاں، دوست دوست کو کہہ دیتا ہے. اور جس سے زیادہ محبت ہو نا تو بندہ کہہ دیتا ہے پھر، اے تے میری جان ہوئی نا. یعنی جان کا لفظ ایک خاص تعلق کو بتاتا ہے. میرے نبی نے یہی کہا
کہ تم اگر یقین نہیں کرتے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ خدا کی قسم جنگ خیبر میں بھی مجھے ملتا ہے کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں موقع دے دیجیے۔ جنگ خندق میں بھی اللہ کے رسول کو کہا گیا یا رسول اللہ ہمیں موقع دے دیجیے، ہم جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے وقت جب بت توڑنے کا موقع تھا وہاں بھی مجھے یہ لفظیں ملتی ہیں، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو اسی توڑ دئیے۔ اللہ کے رسول نے بڑے آرام سے ایک جملہ کہا، رہنے دو ان الذی عبدہ لا یکسر، جس نے خود پوجے ہوں وہ کیا توڑے گا۔ لیکن خدا کی قسم مباہلہ وہ واحد میدان ہے جس میں کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سانو بھی لے جاؤ۔ حالانکہ اسی مدینہ میں خدا کی قسم شیعہ حضرات کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اہل سنت بھائیوں کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کے نقطہ نظر سے ابو ذر جیسا صحابی جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے فرش سے اوپر ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔